بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے تقریباً 4 سال سے ہم تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آگہی، شعور، اویئرنیس اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی کام کر رہے ہیں۔ ان تمام کاموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک آگہی، ایک شعور، ایک اویئرنیس پیدا کر کے اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ میرا یقین ہے، اور میرے یقین کے پیچھے بہت سارے تجربات بھی ہیں اور پوری دنیا کا ڈیٹا بھی ہے۔ حال ہی میں ہم نے پلاسٹکس کے مضر اثرات کے اوپر ایک پوسٹر کمپٹیشن کروایا، جس میں 10 سے زائد بچوں نے خاص طور پر حصہ لیا اور اپنے پوسٹر بنا کر ہمیں بھجوائے، اور ان پوسٹرز کے اوپر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ بھی ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ پلاسٹک کا استعمال جتنا ہم کم سے کم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور کچھ اس طرح کا بھی بندوبست کرنا چاہیے کہ ہم اس کی ری سائیکلنگ کا بندوبست بھی کر سکیں۔ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی بارہا دیکھا ہے، اور یہ انتہائی دکھ والی بات ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی گاؤں اور چھوٹے قصبے یا بڑے قصبے میں چلے جائیں تو آپ کو سڑکوں پر، کھیتوں میں، ہر جگہ پر پلاسٹک کے لفافے اور شاپرز آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کا ری سائیکلنگ کا کوئی بندوبست نہیں، کریکشن کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ایک پلاسٹک کا شاپر جو ہے وہ جس جگہ پہ زمین پر لگ جائے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، اس جگہ پہ کوئی فصل نہیں ہو سکتی، یہ بھی آپ کے لمحے ہے۔ اور پلاسٹک آٹومیٹکلی گلتا بھی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ کوئی نہ کوئی اس کا ری سائیکلنگ کا بندوبست کروانا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ کیلیفورنیا کے متعلق یہ پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے 65% جو ہے وہ استعمال ہونے والی چیزوں کو ری سائیکلنگ پر لے کر جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا کام کیا جو میری اور آپ کی نظر میں بہت ہی چھوٹا ہوگا۔ یہ ہم جو کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اس میں اسٹرا ہے، یہ اسٹرا اوریجنلی پلاسٹک کا بنا، اور آج بھی ہم اس کو پلاسٹک کا ہی اسٹرا استعمال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ ایک دن کے اندر کتنے ملین اور ملین جو ہے وہ ڈرنکس پیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ اسٹرا استعمال ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اسٹرا کو جو ہم کاغذ پہ کنورٹ کر دیں، کاغذ تو ریسائیکلیبل ہے، انہوں نے اسے کاغذ پہ کنورٹ کر دیا۔ اب وہاں پر اسٹرا جو ہے وہ پلاسٹک کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام کاغذ کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی بہت بڑی ٹیکسٹائل ملز نے اور کمپنیز نے بھی یہ طے کیا کہ اگلے 4-5 سال میں وہ اتنے % جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ بنائیں گے جو ریسائیکل مٹیریل سے بنیں گے۔ ہم نے بھی حال ہی میں اپنا برانڈ لانچ کیا، تو اس کا جو ہم نے پوسٹ شاپر بنایا تو اس شاپر بھی ہم نے ری سائیکل مٹیریل سے بنایا، اور اس کو اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر ایک ہینڈل لگایا اور اوپر لکھا، گزارش کی کہ آپ اس پلاسٹک کے تھیلے کو بار بار استعمال کریں تاکہ ہمارا پلاسٹک کا استعمال کم سے کم ہو۔ تو یہ پوسٹر کے لیے میں ان تمام بچوں کا اور بڑوں کا بھی جنہوں نے اس میں حصہ لیا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے جیتنے والے کو 5000، نمبر 2 آنے والے کو 3000، اور نیچے جو تھے وہ 2000، اور جس نے بھی حصہ لیا اس کو 1000 روپے انعام کے طور پر بھی بھجوا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کے ہم کام کرتے رہیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کو پوسٹر نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ایک اویئرنیس کمپین کا حصہ سمجھیں۔ جہاں سے بھی موقع ملے، میں بھی ایسا کرتا ہوں، اور بعض کا تو مذاق ہی لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ نے 10 روپے کی دوائی بھی لی ہے تو اس کو شاپر میں ڈال کر دے رہا ہے، تو میں سے کہتا ہوں کہ یا بھائی اگر کاغذ والا شاپر ہے تو اس میں ڈال دو، ورنہ نہ ڈالو، میں نے گاڑی میں رکھ لینی یا جیب میں لے جاؤں گا۔ تو ارد گرد کے لوگ ہنستے بھی ہیں۔ پھر میں سے کہتا ہوں کہ اگر میں ایسا ہم سب مل جل کر کریں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ پولیوشن پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو نیٹ اینڈ کلین اور گرین بنانے میں توفیق عطا فرمائے، اور اس کام میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان بچوں کا اور بڑوں کا جنہوں نے اس پوسٹر کمپٹیشن میں ہمارا ساتھ دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بات آپ کو ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔